لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کہ اسلام اگر عدل اور انصاف کا مذہب ہوتا تو انسانوں کی جو غلامی ہے اسی کو مزید بقا نہ دیتا، حالانکہ اسلام میں کئی صدیوں تک یہ چلی رہی. تو مفتی صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اگر مساوات اور برابری کا مذہب ہوتا تو غلامی جو پہلے سے چلتی آ رہی تھی اس کو باقی نہ رکھتا. یہ سوال ہے بھائی کا. دیکھو غلام کہتے کس کو ہیں؟ اسلام میں جو غلامی کا تصور ہے کیا ہے؟ جنگ میں جب آپ نے دشمن کے قیدی پکڑ لیے، اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اس سے کیا ہوگا، وہ دوبارہ لڑیں گے آپ سے آ کے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یہ بھی جائز ہے، ساری دنیا میں اس کو جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام نے تیسرا آپشن جو چلا آ رہا تھا اسلام نے اس کو جائز رکھا. بھائی قتل کرنے سے بہتر ان کو غلام بنا لو، اور جو غلام بنائے یہ اس کی خدمت کرے گا، لیکن اس کا کی تمام تر ذمہ داری، اس کا نان نفقہ، حتیٰ کہ وراثت میں بھی اس کا حصہ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، تو پھر اس کو وراثت میں بھی ملے گا. یہ ساری ذمہ داریاں کس پہ ڈال دیں؟ مولا پہ. یہ اسلام کا جب تک نظام تھا غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک تھا، کیونکہ جیسے انسان چاہتے ہیں میری اولاد پڑھ لکھ کے بڑی ہو. دیکھو بیٹا جتنا بھی باپ سے زیادہ اونچا ہو جائے تو عزت کس کو ملتی ہے؟ باپ کو. تبھی باپ کو کبھی حسد نہیں ہوتا اس سے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ پڑھ لیا. لوگ کہیں گے باپ تو یہی ہے نا. تو ایسے ہی غلام کا مقام، جو مولا ہے نا غلام کا، اس کا مقام ہوتا تھا اونچا. اب کوئی غلام جتنا بھی آگے نکلے گا نا پڑھ لکھ کے، عزت کس کی ہوتی تھی؟ مولا کی. یہی وجہ ہے کہ وہ جنگوں میں جو قیدی پکڑ کے لائے گئے، غلام بنے، ان کو کھلایا گیا، پلایا گیا، اور ان کو اتنا پڑھایا گیا کہ ان غلاموں میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا ملتے ہیں ہمیں. آج جو بخاری کے راوی ہیں نا، ان میں بہت سارے غلام تھے، جن میں نافع بن عبداللہ بن عمر بخاری کے راویوں میں سے، اسلاف میں ان کا، بہت بڑے اسلاف میں ان کا شمار ہوتا، حالانکہ عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے. تو اتنا ان کو پروٹوکول دیا گیا. اگر وہ باندی ہے، عورت ہے، تو پھر اس سے سیکشول ریلیشن مولا کے علاوہ کوئی اور نہیں قائم کر سکتا، جبکہ غیر مسلموں میں ایسا نہیں تھا. اس کا نان نفقہ اس کے مولا کے ذمے. اولاد ہوئی تو وہ حلال کہلائے گی اور ثابت النسب کہلائے گی، وہ اس کا وراثت میں حصہ ہوگا. اور جس باندی سے اولاد ہو گئی، اب وہ باندی فروخت نہیں ہو سکتی، مولا کے مرنے کے بعد وہ ہر قیمت پہ آزاد ہوگی وہ باندی. یہ اس کو پروٹوکول دیا گیا. تو اس لیے جن انگریزوں نے اسلام میں غلامی کا تصور پڑھا ہے نا، انہوں نے خود لکھا ہے، اور ان انگریزوں کی تحریر میں نے پڑھی ہے. انہوں نے لکھا کہ اسلام میں غلامی کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے جو یورپ اور امریکہ نے متعارف کروایا ہے، وہ اور ہے. اسلام میں اور تصور تھا. اور پھر ان غلاموں کو آزاد کرنے کے بہانے کتنے رکھ دیے اسلام نے. قسم کھا کے آپ نے توڑ دی ہے تو 3 روزے نہیں ہیں. ہم 3 روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ غلام نہیں ہیں. قسم کا کفارہ سب سے پہلے غلام آزاد کرو. غلطی سے ایکسیڈنٹ سے بندہ مر گیا، غلام آزاد کرو. بیوی سے زہار کر لیا، ماں کے سے تشبیہ دے دی، تو اب بیگم کے قریب نہیں جا سکتے جب تک غلام آزاد نہیں کرتے. اتنی زیادہ ترغیبات. آپ کہہ سکتے ہو شروع میں تو آزادی پہ پابندی لگا دی، جب گرفتار کیا تھا اسی وقت آزاد کرتے. بھائی اس وقت آزاد کرنے میں اور غلامی میں آنے کے بعد آزاد کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ آپ کی صحبت میں رہ چکا ہے، اسلام دیکھ چکا ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ چکا ہے، آپ نے اس کو تعلیم بھی دی وغیرہ وغیرہ جو بھی. اس کے بعد وہ احسان مانے گا آپ کا، وہ دشمنی پہ نہیں آئے گا دوبارہ، وہ لڑائی پہ نہیں آئے گا دوبارہ. تو اب جب یہ غلامی کا نظام ختم ہوا تو کیا ہوا ہے؟ تو کوئی آپشن نہیں تھا جنگی قیدیوں کا سوائے یا تو قتل یا جیل. جیل میں ان کے ساتھ حشر کیا ہوا ہے؟ آپ انہی کی تاریخیں اٹھا کے دیکھو، جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی جیل کے قیدیوں کے ساتھ جو جیلوں میں ہوا ہے نا، خدا کی قسم ان قیدیوں سے پوچھا جاتا، وہ کہتے ہیں ہمیں غلام بنا لو، اس عذاب سے نکال لو ہمیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسلام نے جو تصور تھا نا وہی ہے. اور دوسری بات، ایک چیز بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں. جب میں نے غلامی کے مسئلے پہ تحقیق کی، میں نے بہت تحقیق کی اس مسئلے پر، ایک فتویٰ لکھا تھا، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ اسلام میں غلام بنانا انہی قوموں کے ساتھ جائز تھا
کہ جو خود بھی غلام بناتی تھی, یعنی وہ کفار جو تملک بالقہر کے قائل ہوں, یعنی ان کا اپنا بھی یہ مذہب ہو کہ اگر ہمیں کسی پر کنٹرول ہو گیا تو وہ ہمارا غلام بن جائے گا, تو انہی قوموں کے ساتھ یہ جائز تھا, ادروائز یہ جائز نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی جب بین الاقوامی معاہدہ ہو گیا کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنائے گا, تو سب مسلمان ملکوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, اور کسی عالم مفتی نے اس کی مخالفت نہیں کی کہ بھائی اگر سب اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن میں جو بتا رہا ہوں کہ اسلام نے باقی کیوں رکھا, کیونکہ یہ آپشن سب سے بہتر آپشن تھا. یہ نہ ہوتا تو قتل ہوتے پھر وہ, یا چھوڑتا کوئی بھی نہیں ان کو, چھوڑتا کون ان کو بھائی. تو یہ ہے. اور پھر غلام آزاد کرنے کے فضائل کتنے سنائے اسلام نے. اسلام نام ہے فک رقبتن, قرآن کہتا ہے اسلام نام ہے غلام آزاد کرنے کا. تو صحابہ نے ویسے بھی بہت سارے غلام آزاد کیے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت بڑا ثواب ہے, بہت بڑی نیکی ہے. لیکن یہ جو غلاموں کا کانسیپٹ نہ ہوتا تو یہ جیلوں کا ہوتا, اور جیلوں کے میں جا کے 4 دن نا آپ اپنے گھر کے ایئر کنڈیشن روم میں سب کچھ ہو, سہولتیں ہوں, اور 4 دن کے لیے کنڈی لگا کے اندر اپنے گھر میں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ جاؤ, ڈپریشن سے مر جاؤ گے آپ. نہیں آئی سمجھ میں؟ آپ خود بولے کہ مجھے کسی غلام بنا کے باہر نکال دے بھائی, جبکہ جیلوں میں اتنی لگژری لائف ہوتی نہیں ہے جو جیلوں کے حالات ہیں. اسلام میں جیل نہیں ہے. کبھی سنا آپ نے کہیں جیل کی سزا ہو؟ کوڑے ہیں, ہاتھ کاٹنا ہے, رجم کرنا ہے. جیل تو صرف تفتیش کے لیے ہے کہ جب تک تفتیش کیس چل رہی ہے اس وقت تک اس کو بند کر دیا جائے. جیل تھوڑی ہے. سزا دو اور نکالو اس کو باہر, جو بھی کرنا ہے اس کے ساتھ کرو. 20 سال 30 سال لوگوں کی زندگیاں جیلوں میں گزر جاتی ہیں. یہ ان انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے, اور یہ ہمارے غلام والے قانون پر اعتراض کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.